بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک اللہ کا ولی اور شیر کا قصہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک نیک اور متقی آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے گیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نماز جنازہ ادا کر کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا نظارہ کروں۔ میں جنگل میں پہنچا تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ایک غار پر پڑ گئی۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غار چوروں اور ڈاکوؤں کی ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب غار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غار کے اندر ایک نورانی چہرے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ میں نے اجازت طلب کی اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سلام پیش کیا۔ میں نے اسے یہ پوچھا، اللہ کے بندے، آپ اس غار میں تنہا کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے نے مجھے جواب دیا، جناب میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ بصرہ میں بہت ہی نیک دل اور خدا ترس لوگ موجود ہیں، اس لیے میں بھی بصرہ کی طرف آ گیا۔ میں ملک شام سے بصرہ آیا ہوں۔ میں نے بصرہ میں آ کر اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ میں اس غار میں رہ کر خدا بند کریم کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پھر یہ سوال کیا کہ تم کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس عبادت گزار بندے نے کہا، جب مجھ کو بھوک ستاتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتا ہوں۔ جب مجھے پیاس تنگ کرتی ہے تو ندیوں کا پانی پی کر گزارا کر لیتا ہوں۔ اس طرح میرا کھانے پینے کا نظام بہترین چل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ کھانے پینے کے لیے آپ کو اس غار میں کچھ نہ کچھ بھجوا دیا کروں۔ اس عبادت گزار نے کہا، مجھے روٹی اور سالن کھائے ہوئے کافی مدت گزر گئی ہے۔ میں درختوں کے پتوں اور ندیوں کے پانی سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس آدمی سے اصرار کرنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کروں گا تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیک اعمال لکھے جا سکیں۔ یہ بات سن کر اس بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے ہی کر لینا۔ اگر آپ کھانا لانا بھی چاہتے ہیں تو بس آٹے کی 2 روٹیاں اور تھوڑا سا نمک ہی کافی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ سے اجازت مانگی اور گھر آ گیا۔ میں نے گھر آ کر 2 روٹیاں بنوائی اور میں یہ 2 روٹیاں اور نمک گھر سے لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غار کے باہر ایک بہت ہی خطرناک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں غار کے باہر شیر کو کھڑا دیکھ کر یہ سمجھا کہ شیر نے اس بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہ آیا۔ میں اپنی تسلی کرنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ میں نے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا کہ وہ شخص غار میں بالکل ٹھیک ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ میں یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو بلند آواز سے پکارا، بھائی آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس عبادت گزار نے کہا، آخر کیا بات ہے جو آپ اتنی بلند آواز سے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ غار کے منہ کے پاس ایک بہت ہی بڑا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا، بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس سے خوف کھاتے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ اس بزرگ کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیر کے پاس جا کر کہنے لگے، شیر، اگر تو خدا کے حکم سے
यहाँ आया है। अगर तुमको अल्लाह ताला की तरफ से मुझे नुकसान पहुँचाने का हुक्म है तो मैं तुमको रोक नहीं सकता। अगर ऐसे नहीं है तो अल्लाह के वास्ते यहाँ से चला जा। तो मेरे भाई से मुलाकात करने में